اس کا نام سکندر تھا اور وہ شکل و صورت سے ایک عام سا لڑکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی ابو کو آخر اس میں کیا پسند آیا تھا جو وہ اس کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے، مگر اب جب میں رشتے کے لیے تیار ہو چکی تھی تو مجھے اس کی صورت سے کیا لینا دینا تھا۔ جب میں نے اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود لیا تھا تو اس میں کودنا بھی تو تھا ہی۔ سکندر اپنے امی ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ میرے گھر آیا تھا، مگر یہ کیا، وہ تو منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میرے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اگر میں امی ابو کے سامنے انکار کی وجہ بتاتی تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکتے، اس لیے میں چپ چاپ سکندر کے گھر والوں کا لایا ہوا وہ معمولی سا جوڑا پہن کر تیار ہو گئی اور نکاح نامے پر دستخط بھی ہو گئے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ نکاح کا فنکشن کب ختم ہوا، کیونکہ مجھے صرف اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ میں عفان کو کیا کہوں گی اور سکندر کے ساتھ کس منہ سے رخصت ہو کر جاؤں گی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور میں یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اس عرصے میں اپنا موبائل بھی میں نے بند کر دیا تھا۔ نکاح کے 1 مہینے بعد ہی میری رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی، اور جب میں یونیورسٹی گئی تو عفان کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا کہ میں نے اپنا موبائل کیوں آف کیا تھا اور اس سے کسی قسم کا رابطہ کیوں نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں نے عفان کو ساری حقیقت بتائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، ماروخ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر دی؟ میں اس کو کیا بتاتی کہ مجھے اپنی عزت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت عزیز تھی، اس لیے میں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ مگر عفان تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہوتا جا رہا تھا اور میں بس اس کو دیکھے ہی جا رہی تھی۔ میں نے اس کو اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ غصے سے ٹہلتا رہا اور پھر خاموشی سے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی کچھ کہے بغیر واپس آ گئی، مگر یہ کیا، اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ میں نے بھی تو اپنا نمبر بند رکھا تھا۔ میرے پاس عفان کے گھر کا ایڈریس بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی دوست کا نمبر تھا جس سے میں پوچھ سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ ایسے ہی میری رخصتی کی تاریخ آ گئی اور مجھے سکندر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں سکندر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرا جسم کانپنے لگا۔ پہلے میرے دل میں آیا کہ میں اس کو ساری حقیقت بتا دوں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ کر میں خاموش رہی۔ سکندر نے مجھے سلام کیا اور چند باتوں کے بعد وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ بھی آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کپڑے بدل کر جلدی سے سو گئی۔ جب سکندر کمرے میں داخل ہوا تو مجھے سوتا دیکھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سکندر کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر تھا۔ جیسے ہی میں نے سکندر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تو ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہو گیا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سکندر حیران تھا کہ میں اس طرح کیوں کر رہی ہوں، مگر میں اسے کیا بتاتی۔ وہ جب بھی میرے پاس آنے لگتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کے پاس سے اٹھ جاتی۔ پھر بھی وہ خاموش ہی تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید کم عمری میں میری شادی ہو گئی ہے، اسی لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ میرا عفان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ فکر مجھے الگ کھائے جا رہی تھی۔ میں مسلسل اس کا نمبر ملاتی رہتی تھی مگر اس کا نمبر بند ہی جا رہا تھا۔ میں اب پریشان ہونے لگی تھی کہ مجھے اتنی بڑی مصیبت میں اکیلا چھوڑ کر آخر کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی ایک دن اچانک عفان کا فون آیا اور اس کی آواز سنتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے فون اٹھاتے ہی اس سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ مجھے اس طرح اس مصیبت میں تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس سے ناراضگی کا شکوہ کرتی رہی، مگر وہ کہنے لگا کہ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا،
पूरा 1 हफ्ता मैंने भी तो बगैर उसे बताए अपना नंबर बंद रखा था और यूनिवर्सिटी जाकर उसके सर पर एक पहाड़ ही तो गिरा दिया था कि मेरा निकाह हो चुका है। तो अब शिकवा क्यों कर रही हूं? फिर अचानक मैं बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल काफ़ी डर रहा था। अगर उसको इस बारे में इल्म हो जाता कि मैं डर रही हूँ तो वो हमेशा की तरह ये कह देता कि क्यों फजूल में डर रही हो, और फिर वो मुझे तसल्लियाँ ही देता। इसके अलावा ना तो वो कुछ कर सकता था और ना ही मैं। हम दोनों ने ये फैसला एक लंबे अरसे तक सोचने के बाद किया था, मगर इस रिश्ते को अब कोई ना कोई रुख तो देना ही था। इसीलिए उस दिन हम उस रिश्ते को एक नाम देने वाले थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। तरह तरह के वसवसे मुझे घेर रहे थे कि अगर मैं उसके बाद भी अम्मी अब्बू को नाम बना पाई तो क्या होगा, या अगर उसके ही घर वालों ने मुझे कबूल ना किया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मौसम ठंडा होने के बावजूद भी मुझे पसीने आ रहे थे और मैं बार बार अपने दुपट्टे से मुंह साफ कर रही थी। बाहर शाम का अंधेरा फैल रहा था। वैसे भी सर्दियों में तो शाम जल्दी हो जाती है, और था भी फिर जनवरी का महीना। कमरे में सर्दी थी तो बहुत ज़्यादा, मगर मुझे खौफ से पसीने आ रहे थे। तभी दरवाज़ा खोलकर अफान कमरे में दाखिल हुआ। उसने ओवरकोट पहन रखा था और उसके कोट पर सर्दी की वजह से हल्की हल्की सी नमी थी। वो हाथ मलता हुआ मेरे करीब आया। उसने ना जाने मुझे कितनी आवाज़ें दी थी, मगर मुझे गुमसुम बैठा देखकर ही फिर उसने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा था। मारो, किधर गुम बैठी हो? क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी? और मैं हैरान होकर उसे देखने लगी थी। जब मैं कुछ ना बोली तो अफान मुझे कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मौलवी साहब आ गए हैं और मेरे दोस्त भी बाहर बैठे हैं और शाम भी हो रही है, फिर तुम्हें घर भी वापस भी तो जाना है, इसीलिए जल्दी करो और उठकर तैयार हो जाओ। मुझे ये कहते हुए अफान ने दरवाज़ा खोला और वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने एक नज़र उस हल्के से काम वाले सूट को देखा और सारी सोचों को जहन से झटक कर उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी। हल्की सी लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला, कपड़े बदले और फूलों के गजरे उठाकर पहने जो अफान कमरे में रख गया था, और दुपट्टा ओढ़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। बाहर मौलवी साहब और अफान आपस में कुछ मामलात तय कर रहे थे। मुझे देखते ही अफान मेरी तरफ बढ़ा और एक नज़र मुझे देखा और नज़रों में ही मेरी तारीफ़ करते हुए मुझे एक तरफ बैठने को कहा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और मैं सारे खदशात को भूलकर हाथों में पहने हुए गजरों को देखकर मुस्कुरा दी थी। आखिरकार मैं मारूफ इम्तियाज़ अफान हैदर की बीवी बन गई थी। एक बोझ सा था जो मेरे दिल से उतर गया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि क़यामत आना अभी बाकी था। निकाह के बाद अफान ने मेरा हाथ थामा और मुझे सोने की अंगूठी पहनाकर मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। उसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े बदले और मुंह हाथ धोया, क्योंकि बस इतना ही वक्त था मेरे पास। पहले ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी और रात का अंधेरा भी फैल चुका था। ऊपर से सर्दी में भी इजाफा हो गया था। जल्दी से गर्म चादर को लपेटकर गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकलने के लिए बढ़ी थी कि अफान ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और प्यार से कहने लगा, काफ़ी वक्त हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मगर मैंने अपना हाथ छुड़ाया और हंसते हुए कमरे से बाहर भाग गई कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम भी अब आराम करो, क्योंकि वो भी सुबह से ही तैयारियों में लगा हुआ था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी में ड्राइव करते हुए घर की तरफ चल दी, मगर धुंध की वजह से फिर भी मुझे घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया था। गेट पर पहुंचते हॉर्न देने से पहले ही चौकीदार ने गेट खोल दिया था। उसने शायद मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी। गाड़ी से उतरी ही थी कि अम्मी भागती हुई आई और मैं जानती थी कि मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, इसलिए अम्मी गेट पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और हुआ भी ऐसा ही था। अम्मी ने मुझसे पूछा, मारो तुम कहाँ थी, इतनी देर कहाँ लग गई थी तुम्हें? और मैंने फ़ौरन से कह दिया कि मैं इरम के घर थी,
موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اسی لیے اطلاع نہیں کر سکی۔ میں نے پہلے سے سوچا ہوا بہانہ امی کو سنا دیا، لیکن وہ کہنے لگی، بیٹا تم تو اپنے ابو کے غصے سے اچھی طرح واقف ہو۔ وہ شام سے کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں اور تمہارا موبائل بھی بند تھا، اسی لیے میں پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم گھر سے باہر ہو اور تمہارا موبائل بھی بند ہو۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ ارم کے گھر پر سب دوست اکٹھے ہو کر گروپ سٹڈی کرنے والے تھے۔ پتہ تو ہے آپ کو کہ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اور پھر دھند بھی اتنی زیادہ تھی تو آنے میں بھی ٹائم لگ گیا۔ آپ پریشان مت ہوں۔ اور میری بھولی امی نے میری بات کا یقین کر لیا، اور میں جلدی سے چادر لپیٹتے ہوئے امی کو ساتھ لگا کر گھر میں داخل ہو گئی، کیونکہ اب تو دھند گرنا شروع ہو گئی تھی۔ گھر داخل ہوئی تو امی کہنے لگی کہ بیٹا اب جا کر سو جاؤ، تمہارے ابو تو تمہارا انتظار کر کر کے سو گئے ہیں۔ صبح اٹھ کر ان کو لازمی بتانا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی تھی، کیونکہ میرے بتانے سے ان کو تسلی نہیں ہوگی۔ اور میں ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے ملازم سے کہہ کر چائے منگوائی۔ چائے پیتے ساتھ ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ صبح سے ایک ٹینشن ذہن پر سوار تھی، اور اب چائے کا ایک کپ پیے بغیر مجھے نیند نہیں آنی تھی۔ چائے میں بھی ایک الگ سا نشہ تھا۔ میں چائے پیتی تو مجھے نیند آ جایا کرتی تھی، جبکہ امی کہتی تھی تمہاری بھی عجیب ہی عادت ہے، لوگ تو چائے پیتے ہیں کہ ان کو نیند نہ آئے، اور تمہیں نیند نہیں آتی تو تم چائے پینے بیٹھ جاتی ہو۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میسج کی آواز پر موبائل پکڑا تو عفان کا میسج روشن ہوا، گڈ نائٹ مائی ڈیئر وائف، اور میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو رپلائی کر کے فون سائڈ پر رکھا اور سو گئی۔ صبح سنڈے تھا، اسی لیے دیر تک سونے کا ارادہ تھا، مگر صبح کے 9 ہی بج رہے تھے کہ امی نے آ کر اٹھانا شروع کر دیا۔ اٹھو معروف بیٹا، تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور میں حیرانگی سے آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی کہ ابو نے تو مجھے کبھی سوئی ہوئی کو نہیں جگایا تھا، تو آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آج صبح ہی صبح وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں اٹھی اور امی کے ساتھ ابو کے پاس چلی گئی۔ ابو نے مجھ سے وہی سوال کیا جو رات کو امی نے کیا تھا، معروف بیٹا تم کل رات اتنی دیر سے کیوں آئی تھی، اور تمہارا موبائل بھی بند تھا؟ پہلے کبھی بھی ابو کے پوچھنے پر میں اس طرح نہیں لڑکھڑائی تھی جیسے اس دن لڑکھڑا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ابو کو بھی وہی جواب دیا جو رات کو امی کو دیا تھا، کہ میں ارم کے گھر تھی اور واپسی پر دھند کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ مگر مجھے لگا تھا کہ ابو میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ تبھی امی سے کہنے لگے کہ اس کو ساری بات بتا دی ہے۔ میں نے امی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ ابو کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تبھی امی ابو سے کہنے لگی کہ آپ ان لوگوں کو آج بلا لیں، معروف اس رشتے کے لیے ضرور ہاں کر دے گی۔ اور اتنی سی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی ابو سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ ابو اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ امی میرے قریب آئیں اور کہنے لگیں، یاد ہے نا کچھ دن پہلے ابو نے تم سے اپنے ایک دوست کی بات کی تھی، جن کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے پہلے بھی ایک بار آ چکا ہے اور تم انکار کر چکی تھی۔ وہی اب دوبارہ تمہارا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اور تمہارے ابو کو بھی پوری امید ہے کہ اب تم مان جاؤ گی، کیونکہ اب تو تمہاری پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی کہ میں امی کو کیا بتاؤں کہ میں تو نکاح کر چکی تھی۔ میں نے امی سے بات کرنا شروع کی۔ میں نے کہا، امی پلیز آپ ابو کے دوست کو منع کر دیں۔ امی نے مجھے خوفزدہ دیکھا تو ان کو بھی لگا کہ شاید میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر بٹھایا اور کہنے لگی، معروف مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں ہر آنے والے رشتے کو اس طرح سے انکار کر دیتی ہو؟ میں نے بہت ہمت جمع کی اور کہنے لگی، امی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امی غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ تمہیں اتنی آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم آ کر ہم سے اس طرح سے بات کرو اور باہر لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتی پھرو۔ اب جو بھی ہے
تمہیں اس کو قبول کرنا ہی ہوگا، اور وہ جو کوئی بھی لڑکا ہے تم اس کو بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور امی سے التجا کرنے لگی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی انہوں نے اپنا سر سے دوپٹہ اتارا اور میرے سر پر دے کر کہنے لگی کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم اس عزت کو سنبھالتی ہو یا پیروں تلے روند کر چلی جاتی ہو، کیونکہ میں مزید تمہارے ابو سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ پہلے بھی جب وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ ابھی تم شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم پڑھنا چاہتی ہو۔ اب تو تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو رہی ہے، تو اب میں تمہارے ابو کو کس منہ سے انکار کروں گی؟ اس لیے اپنے ابو کی ہی عزت کا خیال کر لو اور چپ چاپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور میں چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ ابھی تو میں نے صرف امی کو اتنا ہی بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے۔ اگر میں امی کو ساری حقیقت بتا دیتی تو وہ تو شاید صدمے سے ہی مر جاتی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور ہاتھوں میں منہ چھپا کر خوب روئی۔ عفان سے کیا کہتی، وہ مجھے کہاں لے کر جاتا؟ وہ تو خود اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ وہاں سے ہی میری زندگی کی بربادی شروع ہو گئی۔ میرا نام ماہروخ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ابو کا ملتان شہر میں ایک بہت بڑا بزنس تھا اور امی ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میں بچپن سے ہی امی ابو کے لاڈ پیار میں رہی تھی، اسی لیے وہ میری ہر بات مانا کرتے تھے اور میری ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ ابو نے مجھ پر شروع سے ہی کوئی روک ٹوک نہیں رکھی تھی، اسی لیے مجھے اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کا پلان بناتی اور ہم کبھی کسی ریسٹورانٹ اور کبھی کسی ریسٹورانٹ میں گیٹ ٹوگیدر کیا کرتے۔ میرے دوستوں میں لڑکے بھی شامل ہوتے تھے اور یہ بات میرے امی ابو کو بھی معلوم تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ پر کبھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ جس دن ابو نے مجھے گاڑی کی چابی تھمائی تھی تو مجھے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ماہروخ بیٹا، ہماری دی گئی آزادی کا غلط استعمال مت کرنا، اس کے علاوہ تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ جیسے چاہو وقت گزارو، بس ہمیں کبھی شرمندہ مت کرنا۔ اور مجھے اپنی حدود کا اچھی طرح سے اندازہ تھا اور دوستی کے علاوہ میں کبھی آگے نہیں بڑھی تھی، مگر یہ شاید میری بھول ہی تھی۔ میری یونیورسٹی کو ختم ہونے میں 2 سال رہتے تھے، تبھی میری ملاقات عفان نام کے ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ سیدھا سادہ سلجھا ہوا ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کی خوبصورتی نے ہی مجھے متاثر کیا تھا۔ وہ مجھے یونیورسٹی میں سب سے الگ لگتا تھا اور میں نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہماری دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی کہ ہم دونوں نے فون پر بھی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ میں جب بھی عفان کو فون کرتی تو وہ جیسے میرے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا ہوتا اور ہم رات بھی دیر تک فون پر بات کرتے رہتے۔ وہ کراچی سے ملتان پڑھنے کے لیے آیا تھا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ ہی فلیٹ میں رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی کب محبت میں بدل گئی، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا، مگر مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ عفان بھی میرے لیے وہی جذبات رکھتا تھا جو میں اس کے لیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب میں یونیورسٹی میں زیادہ تر اسی کے ساتھ ہی رہتی تھی، کبھی کینٹین میں، کبھی لائبریری میں اور کبھی کسی کلاس میں۔ ہم دونوں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میری زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک امی نے مجھے فون کیا۔ اس وقت میں اپنی دوست ارم کے گھر پر موجود تھی۔ امی کہنے لگی، ماہروخ بیٹا گھر آؤ، جلدی سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اور میں حیران تھی کہ ایسے کون سے مہمان ہیں جو امی مجھے اس طرح سے فون کر کے بلا رہی ہیں۔ گھر پہنچی تو پہلے سے ہی کچھ لوگوں کو گھر پر موجود پایا۔ میرے داخل ہوتے ہی امی مجھے بازو سے پکڑ کر ان کے سامنے لے گئی اور مجھے ان کو سلام کرنے کا کہا۔ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ امی نے میرے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا تھا،
میں خاموشی سے بیٹھ گئی کیونکہ ابھی میں کوئی ہلہ گلا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرے رشتے کے لیے آئے تھے اور مجھے پسند کر گئے ہیں، جبکہ میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر رہتا ہے اور میں پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ بہت مشکل سے میں نے امی کو منایا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میں تو عفان کو پسند کرتی تھی اور اپنی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی میں امی ابو کو عفان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کی زیادہ ٹینشن نہیں لی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی نے ایک اور رشتہ میرے سامنے پیش کر دیا اور میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ کچھ عرصے میں امی نے مجھے 6 سے 7 رشتے دکھا دیے اور میں نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیا، اور میں مطمئن تھی کہ امی نے میری شادی کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ میں نے عفان کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور امی ابو میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اس نے بھی مجھ سے شادی کے لیے ضد نہیں کی تھی، کیونکہ محبت کا اقرار تو ہم دونوں کر چکے تھے اور ہم دونوں نے ہی یہی طے کیا تھا کہ جیسے ہی ہماری یونیورسٹی ختم ہوگی ہم اپنے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دیں گے۔ مگر یہ بھی شاید میری ہی بھول تھی۔ میرا یونیورسٹی میں آخری سال تھا اور میری اور عفان کی ملاقاتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں اور میں اکثر گھر لیٹ آنے لگی تھی۔ شروع میں تو امی ابو نے میرا لیٹ آنا بہت زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا، مگر جب میری روٹین بن گئی کہ میں شام کا کھانا باہر کھا کر آتی تو ایک دن امی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ معروف بیٹا، ایسا کیا کام ہوتا ہے جو تم اتنی دیر سے آتی ہو؟ اور میں بہانہ بنا دیتی کہ آخری سال ہے اور پیپرز ہونے والے ہیں، اسی لیے گروپ سٹڈی میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ امی تو مطمئن ہو گئی تھی، مگر ایک دن ابو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، تم بھی جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا اور نہ ہی تم نے کبھی مجھے شرمندہ کیا ہے، لیکن آج کل کے حالات سے تو تم واقف ہی ہو۔ تم گھر سے باہر ہوتی ہو تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، اسی لیے گھر جلدی واپس آ جایا کرو۔ جتنی پڑھائی ہوتی ہے کر لو، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جایا کرو۔ تمہیں اتنی بار تو کہا ہے کہ ڈرائیور کو ساتھ لے جایا کرو، مگر تم میری وہ بات بھی نہیں مانتی۔ تو چلو، اگر تم نے ڈرائیور کو ساتھ نہیں لے کر جانا تو شام ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرو۔ آج کے بعد میں نہ سنوں کہ تم دیر سے آئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے احتیاط کرنا شروع کر دی اور عفان سے بھی کہا کہ اب ابو میرے دیر سے گھر جانے پر مجھے ڈانٹتے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ لیکن عفان کہتا تھا کہ اب تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اور میں ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ بس تھوڑا سا ہی ٹائم تو رہ گیا ہے۔ لیکن عفان نے ضد شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا، جب تمہارے ابو نے مان ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہم نکاح کر لیں، اور جب پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو تم انہیں بتا دینا، وہ تمہاری بات سے انکار نہیں کریں گے کیونکہ تم ان کی لاڈلی بیٹی جو ہو۔ میں بہت عرصہ عفان کو ٹالتی رہی، مگر اس کی محبت کے آگے میں بھی ہار مان بیٹھی، اور بہت سوچنے کے بعد میں نے بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ عفان نے بہت کوششوں کے بعد مجھے نکاح کے لیے راضی کیا تھا، اور جب میں مان گئی تو وہ تو جیسے خوشی سے جھومنے لگا، اور ہم نے طے کر لیا کہ ہم عفان کے فلیٹ پر نکاح کر لیں گے۔ اس نکاح میں عفان کے کچھ دوست شامل تھے۔ میں اس روز امی سے کہہ کر گئی تھی کہ آج مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، اسی لیے ابو کو بھی بتا دیں، کیونکہ آج ہم نے ایک بہت ضروری ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اور میں نے ارم کا نام لے لیا، جو میری کافی پرانی دوست تھی، اور امی سے کہنے لگی کہ ہم سب دوست ارم کے گھر ہی اکٹھے ہونے والے ہیں۔ جب امی نے ارم کا نام سنا تو ان کو بھی تسلی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ارم کی فیملی کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اور میں گھر سے نکل آئی۔ یونیورسٹی تو خیر اس دن میں گئی ہی نہیں تھی۔ میں نے عفان کو اس کے فلیٹ سے لیا اور ہم سارا دن بازار میں نکاح کے لیے شاپنگ کرتے رہے۔ میں عفان کے گھر کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے میں نے ضد کی تھی
کہ نکاح کی ساری ارینجمنٹ میں اپنے ہی پیسوں سے کروں گی۔ عفان نے مجھے بہت منع کیا، مگر آخر اسے میری ماننا ہی پڑی۔ میں نے عفان کے لیے ایک نیا شلوار قمیض اور پشاوری چپل لی، کیونکہ مجھے وہ اسی لباس میں پسند آیا تھا۔ اپنے لیے میں نے ہلکے سے کام والا وائٹ فراک لیا تھا۔ فلیٹ پر جاتے ہمیں شام ہو چکی تھی، مگر میں مطمئن تھی کیونکہ امی کو میں بتا چکی تھی کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے عفان نے مجھے لال رنگ کے پھولوں کے گجرے لا کر دیے تھے، جو وہ بڑی محبت سے لایا تھا، اور میں نے تیار ہو کر وہ پہن لیے تھے۔ نکاح کی ارینجمنٹ میں بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا اور مجھے گھر جاتے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، مگر گھر پہنچتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا جب امی نے وہ لال دوپٹہ مجھے اڑا کر عزت کا واسطہ دیا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے روند کر گھر سے بھاگ جاتی، اس لیے میں نے امی کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کا نام سکندر تھا اور وہ شکل و صورت سے ایک عام سا لڑکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی ابو کو آخر اس میں کیا پسند آیا تھا جو وہ اس کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے، مگر اب جب میں رشتے کے لیے تیار ہو ہی چکی تھی تو مجھے اس کی صورت سے کیا لینا دینا تھا۔ جب میں نے اپنے لیے خود ہی گھڑا کھود لیا تھا تو اس نے کودنا بھی تو تھا ہی۔ سکندر اپنے امی ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ میرے گھر آیا تھا، مگر یہ کیا، وہ تو منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میرے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اگر میں امی ابو کے سامنے انکار کی وجہ بتاتی تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکتے، اس لیے میں چپ چاپ سکندر کے گھر والوں کا لایا ہوا وہ معمولی سا جوڑا پہن کر تیار ہو گئی اور نکاح نامے پر دستخط بھی ہو گئے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ نکاح کا فنکشن کب ختم ہوا، کیونکہ مجھے صرف اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں عفان کو کیا کہوں گی اور سکندر کے ساتھ کس منہ سے رخصت ہو کر جاؤں گی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور میں یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اس عرصے میں اپنا موبائل بھی میں نے بند کر دیا تھا۔ نکاح کے 1 مہینے بعد میری رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، اور جب میں یونیورسٹی گئی تو عفان کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا کہ میں نے اپنا موبائل کیوں آف کیا تھا اور اسے کسی قسم کا رابطہ کیوں نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں نے عفان کو ساری حقیقت بتائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، ماروخ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر دی؟ میں اس کو کیا بتاتی کہ مجھے اپنی عزت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت عزیز تھی، اس لیے میں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ مگر عفان تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہوتا جا رہا تھا اور میں بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کو اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ غصے سے ٹہلتا رہا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی بغیر کچھ کہے واپس آ گئی، مگر یہ کیا، اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ میں نے بھی تو اپنا نمبر بند رکھا تھا۔ میرے پاس عفان کے گھر کا ایڈریس بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے کسی دوست کا نمبر تھا جس سے میں پوچھ سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ ایسے ہی میری رخصتی کی تاریخ آ گئی اور مجھے سکندر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں سکندر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ پہلے میرے دل میں آیا کہ میں اس کو ساری حقیقت بتا دوں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ کر میں خاموش رہی۔ سکندر نے مجھے سلام کیا اور چند باتوں کے بعد وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ ابھی آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کپڑے بدل کر جلدی سے سو گئی۔ جب سکندر کمرے میں داخل ہوا تو مجھے سوتا دیکھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سکندر کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر تھا۔ جیسے ہی میں نے سکندر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تو ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہو گیا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔
सिकंदर हैरान था कि मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ, मगर मैं उसे क्या बताती। वो जब भी मेरे पास आने लगता तो मैं कोई ना कोई बहाना करके उसके पास से उठ जाती। फिर भी वो खामोश ही था। उसको लगता था कि शायद कम उम्री में मेरी शादी हो गई है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मेरा अफान के साथ कोई राब्ता नहीं था। ये फिक्र मुझे अलग खाए जा रही थी। मैं मुसलसल उसका नंबर मिलाती रहती थी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। अब मैं परेशान होने लगी थी कि वो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर आखिर कहाँ चला गया था। तभी एक दिन अचानक अफान का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी जान में जान आई। मैंने फ़ोन उठाते ही उससे गिले शिकवे करना शुरू कर दिए कि ये तो कोई तरीका नहीं था। वो मुझे इस तरह इस मुसीबत में तन्हा छोड़कर कहाँ चला गया था। मैं काफ़ी देर तक उसे नाराज़गी का शिकवा करती रही, मगर वो कहने लगा कि मैंने भी तो ऐसा ही किया था। पूरा एक हफ्ता मैंने भी तो बगैर उसे बताए अपना नंबर बंद रखा था और यूनिवर्सिटी जाकर उसके सर पर एक पहाड़ ही तो गिरा दिया था कि मेरा निकाह हो चुका है, तो अब शिकवा क्यों कर रही हूँ। फिर अचानक उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं अफान से कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिकंदर से क्या कहूँगी। मगर अफान की बात सुनकर तो मैं सख्ते में आ गई थी। वो मुझे कहने लगा कि अगर मैं उससे मिलने ना गई तो वो हमारे निकाह के बारे में सिकंदर को बता देगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही आफान था जो मेरी मोहब्बत में सब कुछ करने के लिए तैयार था, और आज वो मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप से भी झूठ बोला था। वो आज मुझसे इस तरह से बात कर रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और उसको कहा कि ठीक है, मैं उससे मिल लूँगी, मगर वो इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैंने सिकंदर से बहाना बनाया कि मुझे अपनी दोस्त की तरफ जाना है। सिकंदर ने तो बहुत कहा कि वो मुझे खुद छोड़ आएगा, मगर मैं अकेले ही जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सिकंदर को मना कर दिया। मुझे हैरानगी थी कि मैं सिकंदर को हर बात से ही मना कर दिया करती थी। उसके बावजूद भी उसने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। हमारी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे, मगर मैंने सिकंदर को खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। उसने मुझसे इस बात का भी गिला नहीं किया था। मैं सोच चुकी थी कि मैं सिकंदर को अफान के बारे में सब कुछ बता दूंगी, मगर उससे पहले मैं एक बार अफान से मिलना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहता है जो मुझे इस तरह से बुला रहा है। मैं अफान से मिलने गई। वो पहले से ही बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, मगर मुझे उसकी ये मुस्कुराहट बहुत अजीब सी लगी थी और पहली बार वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सबसे पहले उसने मुझे मेरी शादी की मुबारकबाद दी। मैं उसके चेहरे को हैरानगी से तकती रह गई कि वो तो मेरा शौहर था और कैसे मुझे मेरे दूसरे शौहर की मुबारक दे रहा था, जिसको मैंने अभी तक तस्लीम ही नहीं किया था। अफान मुझे कहने लगा कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि मैं जानता था कि सारी दौलत की वारिस तुम अकेली हो और तुम भी इसी तरह से मुझे धोखा देकर किसी और के साथ रुखसत हो गई। मैं हैरानगी से उसका चेहरा देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी जिसकी नज़र मेरी दौलत पर थी, मगर अब मैं क्या कर सकती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि किस तरह से सिकंदर को छोड़कर आफान के साथ चले जाऊं, मगर सिकंदर को छोड़ने से पहले ही आफान की असलियत मेरे सामने खुल चुकी थी। अब इस वबाल से भी तो मुझे किसी तरह से जान छुड़ानी थी। मैंने आफान से कहा कि आखिर वो क्या चाहता है। वो वैसी ही मुस्कुराहट लिए मुझे कहने लगा, अगर मैं उसको 40 लाख दे दूं तो वो मेरी जान छोड़ देगा और मुझे तलाक भी दे देगा, मगर मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती। फिर सिकंदर को तो मैंने पहले ही अपने करीब तक नहीं आने दिया था। अब अगर मैं उससे ये हकीकत खोल देती तो वो न जाने क्या करता। हो सकता है कि वो मेरा हाथ पकड़कर सीधा मेरे माँ बाप के घर ले जाता और जिस इज़्ज़त को मैं इतने अरसे से बचाती फिर रही थी वो चकनाचूर हो जाती। मगर अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं घर आ गई, सोचती रही कि सिकंदर को इस सारी हकीकत के बारे में कैसे बताऊं।
اس رات جب سکندر کمرے میں داخل ہوا تو میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ سکندر نے مجھے بے چین دیکھا تو میری طرف آیا۔ وہ بھی حیران تھا کہ میں تو اس کے آنے سے پہلے سو جایا کرتی تھی، تو آج کیوں جاگ رہی تھی، اور پریشان بھی تھی۔ سکندر نے مجھے کندھے سے پکڑا مگر میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سکندر یہ جان چکا تھا کہ مجھے اس کا قریب آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، اچھا میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، مگر مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم پریشان کیوں ہو۔ مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اور میں دیکھ رہا ہوں تم کافی عرصے سے بہت زیادہ پریشان ہو۔ اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے کم از کم اتنا تو بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو۔ میں نے بہت ساری ہمت اکٹھی کی اور سکندر کو آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دیا۔ سکندر نے ساری بات بہت تحمل سے سنی اور میں اس کے حوصلے پر حیران تھی کہ کسی مرد میں اتنا حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، اور جب میں بات ختم کر چکی تو وہ اٹھا اور میں ڈر گئی کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے مجھ سے عافان کا نمبر مانگا۔ اب جب میں اسے سب کچھ بتا چکی تھی تو نمبر دینے میں کیا حرج تھا۔ میں نے اس کو عافان کا نمبر دے دیا۔ سکندر کمرے میں جانے لگا۔ مڑ کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر یہ بات تو مجھے پہلی رات ہی بتا دیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، مگر کوئی بات نہیں، میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لوں گا۔ مجھے اس انسان پر بہت پیار آیا تھا جس نے میری غلطی کے باوجود بھی مجھے ایک لفظ نہیں کہا تھا، اور آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شکل و صورت سے بے شک عام ہی تھا، لیکن شاید وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اور مجھے اپنے امی ابو کے فیصلے پر پہلی بار دل سے خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے سکندر جیسے انسان کو میرے لیے منتخب کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے سکندر نے عافان کا منہ بند کروایا تھا، مگر 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے عافان کی طرف سے طلاق کے کاغذات مل گئے تھے، اور میں خوش تھی کہ میری اس لالچی انسان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ان کاغذات کے ساتھ میری اور عافان کی کچھ تصاویر بھی تھیں جو سکندر نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پکڑائی تھیں۔ سکندر مجھے یہ کہتا ہوا امی کے گھر چھوڑ گیا تھا کہ اپنی عدت پوری کر لو، اس کے بعد میں اور تم دوبارہ نکاح کریں گے، مگر اس بارے میں نہ تو تم اپنے گھر میں کسی سے بات کرو گی اور نہ ہی میرے گھر میں اس طرح کی کوئی بات دوبارہ ہوگی۔ سکندر کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ مجھے ہر حال میں اپنانا چاہتا تھا، اور میں شرمندہ سی اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ تمہاری عمر میں لڑکیاں اکثر پیار محبت جیسی غلطی کر بیٹھتی ہیں، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر یقین کیا اور مجھے ساری حقیقت بتائی۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں پہلے بھی تمہاری مدد کرتا، کیونکہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا اس دن سے ہی ٹھان لیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا۔ مگر 2 بار بھی رشتہ بھیجنے کے باوجود جب تم پڑھائی کا بہانہ کر کے انکار کر چکی تو مجھے تبھی یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ پڑھائی کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، وہ لڑکا کبھی بھی تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں نے خاموشی سے اپنی عدت پوری کی، اور اس کے بعد میں نے اور سکندر نے دوبارہ اسلامی طریقے سے نکاح کیا، اور میں خوش تھی کہ مجھے سکندر جیسا ساتھی ملا۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں، اور سکندر نے مجھے کبھی بھی اس لالچی انسان کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔